آپ کا پہلو، آپ کی نیند، اس بات سے اللہ اگر نیند میں میری موت ہے تو روک لے تو بخش دے. ان امسکت نفسی فاغفر لہا، اس کو معاف کر دے. فرحمہا، اس پہ رحم فرما. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر چھوڑ دے، یعنی میری جان جو قبض کرتا ہے روح، اس کے بجائے چھوڑ دے، یعنی پھر سے مجھے میرے جسم میں روح کو واپس بھیج دے. فاحفظھا، اس کی حفاظت فرما. اب میں بیدار ہو جاؤں گا تو پھر میری جان کی حفاظت فرما. فاحفظھا بما تحفظ به عبادک الصالحین، جیسا تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کیا کرتا ہے. چلو اب دیکھ کے اس واسطے پڑھا کے سمجھا رہا ہوں. چلو بسمک ربی کو، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. ایک دو بار ٹھہر ٹھہر کے اپن پڑھ لیں گے تاکہ سننے والے اس کو ریکارڈ کر لیتے، سن لیتے. اس کو پڑھو بس. چلو تم لوگوں کو یاد ہے پھر بھی اچھا بولا. بسمک ربی، بسمک ربی وضعت جنبی وضعت جنبی وبک ارفعہ وبک ارفعہ ان امسکت نفسی ان امسکت نفسی فاغفر لها فاغفر لها وإن أرسلتها وإن أرسلتها فاحفظها فاحفظها بما تحفظ به بما تحفظ به عبادك الصالحين. عبادك الصالحين. اب ساری دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں ان سے تو پوچھنے سے رہا، پوچھ بھی سکتا ہوں، لائیو چل رہا ہے یہاں پہ، کمنٹ آیا تو جواب بھی دے سکتا ہوں. لیکن اب یہ بولو، یہ دعا آپ ایک بار پڑھیں، آپ کا دل کیا بول رہا ہے اس دعا کے بارے میں؟ اس پڑھنے کے بعد آپ کے قلوب میں کیا کیفیت ہے؟ بولو جی، تم کیا بولتے؟ آپ بولو بابا. اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ جان دو، نہیں بول سک رہے کیا؟ ہاں؟ اطمینان نے اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیا، کر دیے، مغفرت کی دعا بھی کر لیے، اور اگر زندہ ہو گئے تو پھر حفاظت اللہ کے ذمہ ہو. بے فکری ہوگی، کچھ بھی نہیں. مرو مرو، جیو جیو جیو. جان میری نہیں ہے، میری جان رہتی تو میں جب چاہے روکتا تھا، جب چاہے. مولانا بولے تیری جان ہے، مثنوی شریف میں تیری جان ہے، قبضہ ہے تیری جان پہ. مولانا انہوں بولے ارے تو روزانہ داڑھی مڑاتا، مگر دوسرے دن آ جاتی تو نہیں روک لے سکتا. تو جان کی بات کدھر کر رہا؟ تیری داڑھی پہ اختیار نہیں ہے تیرے کو. بولے کتنی بات ہے. بہرحال تو آپ یہ دعا پڑھ لیے، یہ دعا پڑھ لیے. پڑھ لینے کے بعد میں اب کرنا کیا ہے؟ یوٹیلائزیشن بتا رہا ہوں آپ کو. ڈیویژن تو پورے 24 آورس کا میں جو ہے 24 آورس نے 15-16 منٹس میں کر دے سکتا ہوں. لیکن یہ مدرسہ ہے، یہ پریکٹیکل کا مدرسہ ہے. یہاں کتاباں 100 سال میں کتاباں پڑھائے نہیں. یہاں پہ 3 انچ کتاب سلیبس میں، ایک حسن حسین جس کا میں نام لیا، ایک خاتم تصوف خواجہ بندہ نواز گیسدراج چراغ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹا سا رسالہ ہے خاتم تصوف. تیسرا شیخ نجم الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مرصاد العباد. اتنا ہی سلیبس میں جو پریکٹیکل سے متعلق ہے. تو یہ میں پریکٹیکل بتا رہے ہیں، ہم ٹائم مینجمنٹ بھی بتا رہے ہیں، یوٹیلائزیشن بھی بتا رہے ہیں. چلیے ہو گیا. یہ ہونے کے بعد میں ایک عمل نامہ لے کے آؤ بابا، اندر سے جا کے ایک عمل نامہ لے کے آؤ. تو یہاں بازو ہوں گا نا، یہ ریک اٹھا کے دکھ رہی دکان عمل نامہ کتاب. تو اب آپ یہ دعا پڑھ لیے، یہی سامنے نیچے دکھ رہی نا، لے لو، دے دو میرے. چلو ابھی اس پہ آنے والی ہے بات، اس وقت سے یاد آ گیا. اب آپ جو ہے نا دعا پڑھ لیے، سو گئے. دعا پڑھتے آپ فوری نیند میں چلے جا رہے ہیں کیا؟ نہیں جا رہے ہیں. پھر کیا کرنا؟ کچھ ذکر کرنا، ہاں کچھ ذکر کرنا، کچھ
اب بول دیے سو بغیر روک لیا تو بخش دے، چھوڑ دیا تو پھر حفاظت فرما. اب لیٹنے کے بعد میں آپ کا کام ہے. اچھا ایک اور دعا بھی اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ کی ایک دعا ہے. یہ بھی دعا ہمارے معمول میں ہے اور یہ صوفیہ کا معمول ہے. اور حضور فرمائے اس کے بعد کوئی بات نہ کرے. اب یہ جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ وضعت جنبی، اللہ تعالیٰ کے نام سے میں اپنا پہلو بستر پر، زمین پر، چٹائی پر، چارپائی پر رکھا. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے. وہی بات ہے. وقصع شیطانی، شیطان کو مجھ سے دور کر دے. وفک ریحانی، رحابی، ریحانی ہے یہ پرنٹنگ میں ہوں، میری گردن آزاد کر دے. وثقل میزانی، اور میرے میزان کو، میرے ترازو کو، نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے. وجعلنی فی الندی الاعلی، اور مجھے بلند مرتبہ کر دے. یہ دعا صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں ہے. اب دیکھیے امیڈیٹ آدمی نہیں سوتا، امیڈیٹ نہیں سو سکتا. تو یہ آیا ہے کہ آپ بستر پہ لیٹنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ جو پڑھے گا، یہ میں اس کو ہمارا حصار کہتا ہوں. الف لام میم سے مفلحون تک پڑھے. آپ احادیث کی کتابیں دیکھ لو، الف لام میم سے مفلحون تک پڑھے. آیت الکرسی پڑھے. سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے آخر تک پڑھے. سورہ کہف کی آخری 4 آیات پڑھے. اور چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس پڑھے. سورہ فلق کی آخری آیت، سورہ فلق، کہف کی آخری آیت. اچھا ایک اور دعا ہے، اس دعا کے بعد بات نہیں کرنا ہے. اب اس اور ایک دعا ہے، یہ 3 دعائیں ہیں. اب صوفیہ کرام نے بتلایا کہ لیٹنے والا کیسا لیٹے. لیٹنے والا آپ کی یہ جو تھیوری بتا رہے ہیں، پریکٹیکل بھی ہم کرا دیتے، کچھ نہیں ہے. لیٹنے والا کیسا لیٹے؟ ایسا لیٹے جیسا کہ قبر میں میت کو لٹایا جاتا ہے. بولو میاں کیسا لٹاتے؟ ہاں چہرہ کدھر کر دیتے؟ ہاں. تو مگر سیدھے پہلو پہ اس پہ لیٹنا ہے اور چہرہ قبلے کی طرف کرنا ہے. سیدھے ہاتھ کو اپنے اس رخسار کے نیچے رکھنا ہے اور سر کو شمال کی طرف، پیروں کو جنوب کی طرف، ہندوستان کے لحاظ سے قبلہ جدھر آ رہا ادھر منہ آنا. اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ اسلمت نفسی. بسم اللہ اسلمت نفسی. میں پرنٹ آؤٹ پورے دے دیتا ہوں، فکر مت کرو. ابھی اس میں فیڈ بیک میں ہمیں اس کو کیسا دینا کرنا ہے، اپنے کو ٹیکنیکل فیسلٹیز نہیں ہے. کوئی آئے تو ہائر کریں گے، دیں گے. ابھی تو ہم یہ چلا رہے ہیں پہلا کورس ہے. بسم اللہ اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک. ختم خاتگان میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. یہ اس دعا میں پڑھتے ہیں. ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اللہ کے نام سے میں سوتا ہوں اور میں اپنی جان کو تسلیم کرتا ہوں، اللہ تیرے حوالے کرتا ہوں. میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تیری رحمت کی امید کرتے ہوئے
تیرے عذاب و غضب سے ڈرتے ہوئے میں اپنی پشت کو تیری پناہ میں دے دیا. میری پیچھے سے کوئی حملہ نہیں کرنا میرے کو، وہ چاہے انسان ہو، شیاطین ہو، جن ہو، نہیں کرنا. تیرے سوا نہ تو کوئی جائے پناہ ہے نہ ہی راہ نجات. ایمان لایا میں تیری اتاری ہوئی کتاب پر اور تیرے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آیا ہے کہ اس دعا کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کرے اور سو جائے. اس میں خاص رموز ہیں. اب آپ چلو نیند نہیں آتی، اللہ پہ ایمان لایا، رسول پہ لایا، آخری بات بول دیا. اس کے بعد صوفیہ کے معمول ہے اب کلمہ پڑھنا شروع کرے اور زبان سے بولتے رہنا. زبان ہلتے رہے تو نیند آتی. بولو فیڈ بیک جواب دو میرے کو. نہیں آتی تو تھوڑی دیر بول سکتے آپ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تھوڑی بات بولے بعد اب آپ کو نیند آنے لگتی تو اس ہلو سے لا الہ الا اللہ پہ آ جاتے. اب ہلو سے لا الہ الا اللہ جی اب نیند غلبہ کرنے لگتی. زبان چلتی لٹ پٹانا شروع ہو جاتی ہے. اس کو لٹ پٹانا بولتے ہیں، لڑکتی. تو زبان لڑکنے سے پہلے اب اللہ 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 شروع کر دینا. یا لڑکنے لگی تو اللہ. زبان اندر ہلتے رہتی، باہر کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور سونے والے کو اس کی ہارٹ بیٹنگ اس کو سنائی بھی دیتی ہے. کسی کو نہیں سنائی دیتی، غور کرے تو سنائی دیتی. وہ اللہ اللہ ہارٹ بیٹنگ کو ملا دینا. اب زبان رک جاتی. اس کے بعد زبان ہلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. زبان بغیر ہلے، زبان بھی اشارے سے بغیر ہلے کہ اللہ اللہ بولتی. اس کے بعد دل بھی بولتا. اب آپ سو گئے، نیند میں موت آ گئی تو آپ کی موت کلمے پہ ہوئی. سبحان اللہ. بیداری کی موت کلمے پہ ہونا اور ہے، نیند میں آ گئی تو یہ آپ کا سونے کا معاملہ ہے. اب آ جائیے، اللہ اللہ بولتے ہوئے سو گیا. فقہا لکھے ہیں کہ نیند لگنے کے بعد جب اٹھ جائے تو وہی تہجد کا وقت ہے. چلیے اب ہم رات کا ٹائم مینجمنٹ آج ٹوٹل ختم کریں گے. اور چلیے ہم آپ کو بتائے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دن اور رات کے 4 حصے کیے تھے. 6 گھنٹے کا مینجمنٹ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ جو فرمایا، رات کے 3 حصے. ان ربک یعلم، بے شک تمہارا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ قیام کرتے ہو رات کے 2/3 کے قریب. ثلثی اللیل و نصفہ، کبھی آدھی رات، و ثلثہ، کبھی تہائی رات، و طائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھ جو گروہ ہے، جو آپ کے صحابہ ہیں، وہ بھی ایسا کرتے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، یہ آیت سے ہم شروع کرے تھے. اللہ نے رات اور دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے. یہ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن. تو یہ بات اب آگے آ رہی ہے. اب یہاں تہجد شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو تہجد ہے، اب ہم یاد مزمل شریف شروع کرتے ہیں. غور کرو آپ. بسم اللہ الرحمن، یا ایہا المزمل. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑوں میں اس میں اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزمل فرمایا محبت کے، ایسے محبت بھرے سے. یہ ابتدائی زمانے وحی کا واقعہ ہے. ایسی حالت میں جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یا ایھا المزمل. سرکار کا نام بھی ہے یہ. قم اللیل، رات کو قیام کرو. الا قلیلا،
سوا کچھ رات کے۔ اب آپ سو گئے تو اس میں یہ آ گیا ہے کہ ابتدائی حصے میں یعنی عشاء کے بعد کے حصے میں سونا ثابت ہو گیا، سو گئے تو قیام کرو کا حکم ہو رہا۔ آپ اب اٹھیے، نصفہ آدھی رات، آپ آدھی رات اٹھو یا آدھی رات، اب انقص ذرا اس سے کم، منہ قلیلہ اس سے کم کر لو، قیام آپ آدھی رات یا اس سے کچھ کم، او زید علیہ یا اس سے کچھ بڑھا دو۔ یہ رات میں اٹھنے اور قیام کرنے کا حکم آ گیا۔ اب پھر کیا کرنا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ کیا کرنا ہے؟ عمل بھی آ گیا، اٹھنے کا وقت بھی آ گیا، حکم بھی آ گیا۔ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری